بس ایک تمنا ہے مولانا، قرآن کریم کی چند صورتیں مجھے یاد کرنی ہے، چند صورتیں سیکھنی ہے، اس کے بعد بھلے ہی میں مر جاؤں۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، رات کے تقریباً 11 بجے ہوئے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی کا مجھے کال آتا ہے، اور اس کال میں وہ مجھے بتاتا ہے کہ مولانا صاحب، میں نے یوٹیوب پر آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر آپ بتا رہے ہو کہ ہم آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل، یہ بات سچی ہے، اور میں نے اپنا نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے، اور ہم پڑھاتے ہیں آن لائن قرآن ہو، انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ہو، نورانی قاعدہ ہو، ناظرہ ہو، حفظ ہو، ساری چیزیں میں نے بتا دی اسے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میری عمر 65 ہے، 65 سال کا ہوں میں، اور مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ بس یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں وہ باتیں کر رہا تھا، تو مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ 50-60 سال کا ہی ہوگا، لیکن اس نے بتایا کہ میں 65 سال کا ہوں اور مجھے اب قرآن سیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس کا بیٹا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے فون اپنے بیٹے کو دیا، تو اس کا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میرے والد محترم ان دنوں بیمار رہتے ہیں۔ میرے والد محترم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے وہ آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو ان کے دل میں تمنا جاگی کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے، اللہ کے پیغام کو سمجھے۔ اب میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری کچھ نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 65 سال گزار دیے، کہ میری ایک ویڈیو نے اسے قرآن پڑھنے پر آمادہ کیا، یا پھر یہ کہہ لو کہ اللہ کی رحمت اس تک پہنچی اور وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوا۔ میں نے ایک کوشچن ان کے سامنے رکھا کہ میں قدر کرتا ہوں آپ کی، کیونکہ آپ نے ایک لمبی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے، آپ نے اچھائی کو بھی بہت قریب سے دیکھا، برائی کو بھی بڑی قریب سے دیکھا۔ تو اس نے مجھے ایک جواب دیا کہ مولانا صاحب، پوری جوانی میں نے گناہوں میں گزار دی ہے۔ میں ایک آفیسر تھا، کبھی مجھے توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، کبھی مجھے توفیق نہیں ہوئی کلام پاک کھول کر پڑھنے کی۔ اب جب میں قبر کی طرف جا رہا ہوں تو میرے دل میں خیال آیا کہ منہ اللہ کو دکھانا ہے، بے نمازی تو ہوئی ہی، کم سے کم اللہ یہ بھی نہ کہے کہ تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ بس ایک تمنا ہے مولانا، قرآن کریم کی چند صورتیں مجھے یاد کرنی ہے، چند صورتیں سیکھنی ہے، اس کے بعد بھلے ہی میں مر جاؤں۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی۔ میں نے پھر بھی انہیں یہی کہا کہ آپ کی حالت نہیں ہے کہ آپ اب آن لائن سیکھیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اب ایک شکل یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجتا رہوں گا، آپ اسے سن کر یاد کرنا، کیونکہ بالکل لڑکھڑاتے ہوئے وہ بات کر رہے تھے اور بیمار بھی تھے۔ ان کے لڑکے نے بھی مجھے بتایا کہ مولانا صاحب، یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح سے آن لائن کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکتے۔ تو میں نے بھی کہا کہ چلیے ان کے لیے سہولت کا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو چینل بنایا ہے اسلامک اسکول 313 اس کی لنک میں انہیں شیئر کرتا رہا روزانہ، اور وہ قرآن کریم اس سے یاد کرتے رہے، یعنی نورانی قاعدہ پہلے یاد کرتے رہے، اور میں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے صورتیں بھیجتا رہا۔ یہ 1 ہفتہ پرانا معاملہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنے والی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے من میں ٹھان لیا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، تو پھر شیطان بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ لیکن آپ کا دل ہی آمادہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے اور مجھے قرآن نہیں پڑھنا، تو یاد رکھیے آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ آپ کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہوٹلوں کے اندر بلایا جائے، ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کے ولیمے میں، کسی کی شادی میں بلایا جائے، ہم بالکل وقت دیتے ہیں۔ لیکن کلام پاک سے ایسی کیا نفرت ہو گئی ہے؟ کیوں دشمنی مول لی ہم نے قرآن سے؟ کیوں ہمیں قرآن کا پیغام یاد نہیں؟ کیوں رسول اللہ کی وہ باتیں یاد نہیں کہ لوگو تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم اللہ کے کلام کو نہ تھام لو اور رسول کی زندگی پر نہ عمل کر لو۔
آپ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، غریب سے غریب جھوپڑی میں آپ کو ٹی وی مل جائے گی، ٹی وی کے ساتھ قرآن بھی مل جائے گا۔ ٹی وی پہ تو روزانہ کپڑا لگ رہا ہے، روزانہ صاف کیا جا رہا ہے، اس کی پوری خیر خبر خیریت ٹی وی کی لی جا رہی ہے، لیکن کیا بات ہے، قرآن پاک غلاف میں نظر آئے گا، اس غلاف پہ ڈسٹ بھی نظر آ جائے گا، آپ کو گندگی دھول نظر آئے گی۔ کوئی نہیں پڑھتا قرآن کو، اور کوئی پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ کے دل میں چنگاری ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اس ہدایت والی کتاب کو پڑھنا ہے جو کہ شفاء للناس بھی ہے، لوگوں کو ڈائریکشن بھی دکھاتی ہے اور اپنے رب کا تعارف بھی کرواتی ہے اور لوگوں کو اچھا بھی رکھتی ہے، ذرہ برابر بھی اگر آپ کے دل میں فکر ہے تو نیچے آپ کو نمبر دکھ رہا ہوگا، اس نمبر پہ کال کیجئے، روزانہ کلاس اٹینڈ کیجئے اور قرآن پاک سیکھیے اور اپنے آپ کو بدلیے، اور یہ کہیے خود سے کہ انشاءاللہ آج سے میں قرآن پڑھوں گا، آج سے میں اپنی لائف کو چینج کر کے دکھاؤں گا، اور جب میں اپنے رب کے سامنے آؤں گا انتقال کے بعد، جب میرا رب میرا حساب لے گا تو یقیناً میرا رب اس وقت کہے گا انشاءاللہ کہ یہ قرآن پڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث بھی سنتے جائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی، بہترین ہے وہ عورت جو قرآن کو سیکھتی ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتی ہے یا سکھاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی جس کے پاس گاڑی جائیداد بنگلے ہو، حضور نے یہ کہا کہ وہ کلام کو سیکھتا اور لوگوں کو سکھاتا۔ اللہ پاک ہم تمام کو کلام پاک کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔